محترم ناظرین، آج کا واقعہ ہے ایک ظالم سوتیلی ماں کا جس نے اپنی با کردار پاکیزہ بیٹی پر زناکاری کا الزام لگایا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اس کو قتل کر دیا۔ آخر کیا انجام ہوا اس ماں کا، جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سعودی عرب کے شہر جزان کے ایک چھوٹے سے گھرانے کی بات ہے۔ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ بیوی بہت ہی اچھی تھی اور اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف دولت سے نوازا تھا بلکہ اولاد کی نعمت سے بھی ان کو سرفراز کیا ہوا تھا۔ ان کے 5 بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا۔ ان 5 میں سے 4 کا انتقال ہو گیا اور صرف ایک بیٹی حیات رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر بھی صبر دیا۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ اب وہی اس کا سرمایہ تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن پھر ایسا ثانیہ ہوا جس سے اس کے شوہر کی زندگی بدل گئی۔ اچانک بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا، کب تک تم اکیلے اس بیٹی کو پالو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے لیے ایک ماں لے آؤ اور تم ایک شادی کر لو، کیونکہ اس کے لیے عورت بہت ضروری ہے۔ تم کام پر چلے جاتے ہو، محنت کرتے ہو، کئی دن شہر سے باہر ہوتے ہو، تمہاری بیٹی اکیلی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دوسری عورت لے آؤ۔ وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شادی کر لی۔ وہ عورت بھی روایتی بیویوں کی طرح نکلی، یعنی سوتیلی ماں کا اس نے روپ دھار لیا۔ اس نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیا۔ وہ اس کو گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی بیٹی کو نکال کر پھینک دے، اور جب باپ گھر سے باہر جاتا تو وہ اس سے اپنے گھر کے پورے کام کرواتی۔ جب بچی سے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو پورا محلہ بچی کی سسکیاں، آہیں اور چیخیں سنتا۔ کئی مرتبہ ساتھ والے گھر سے خواتین آ کر اس بچی کو اس ظالم سے چھڑواتی اور اسے اللہ کا خوف دلاتی کہ تمہیں یہاں پر اس کے لیے لایا گیا ہے کہ تم اس بچی کی نگہداشت کرو، اس کا خیال رکھو۔ کہ تم بن ماں کی بچی سے اس طرح رویہ رکھو گی تو یہ کہاں جائے گی؟ اس کا باپ تمہاری عزت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، لیکن اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ان لوگوں کی باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب جب اسے محسوس ہوا کہ یہ عورتیں زیادہ باتیں کرنے لگی ہیں اور بلا وجہ گھریلو معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہیں اور کہیں یہ میرے شوہر کو اس بات کی بنک نہ پڑ جائے تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا، تو اس نے ظلم کا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ یعنی جب بھی بچی کو مارتی پہلے اس کے ہاتھ باندھتی، پھر اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس کر اسے مارتی تاکہ اس کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ لکڑی گرم کر کے اس کے نازک جلد کو جلاتی۔ کھانے کے لیے صبح شام صرف آدھی روٹی اور بچا ہوا سالن اس کے آگے دیتی۔ شدید سردی میں زمین پر سلاتی، ٹھنڈ میں گرم بسترے تک اس کو نصیب نہ ہوتا، اور وہ یہ سب اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کرتی۔ باپ کو اپنی بیٹی سے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی وہ گھر آتا ضرور پوچھتا، میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کھانا کھایا یا نہیں؟ اتنے دنوں بعد گھر آیا ہوں تو میری بیٹی کو آج میرے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ ماں سختی سے منع کرتی تھی کہ اگر تم نے اپنے باپ کو کوئی بھی بات بتائی کہ میں تم پر ظلم کرتی ہوں یا تم سے کام کرواتی ہوں یا تمہیں تکلیف دیتی ہوں، اگر اس بات کے بارے میں تمہارے باپ کو خبر ہوئی تو یاد رکھنا تم اپنی جان سے جاؤ گی اور کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تو دھیان رکھنا اس بات کو۔ وہ ماں جو کہ درندہ صفت تھی بلکہ درندوں سے بھی برتر تھی۔ درندے تو صرف اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تو معصوم جانوروں کا شکار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں شکار لکھ دیا ہے کہ وہ شکار کر کے ہی کسی جانور کو کھائیں گے۔ پھر مگر یہ عورت وہ ان سے بھی برتر تھی۔ ایک دن اس نے وہ کر دیا جس کے لیے انسانیت کانپ جاتی ہے۔ اگر کوئی درندہ بھی ہوگا تو وہ بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک دن باپ گھر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میری بیٹی کہاں ہو تم؟ دیکھو آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ ماں نے اشارہ بیٹی کو کیا کہ دیکھو کیا خوشخبری دینا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو یہ بھی اشاروں میں کہا کہ تم نے اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتانا میرے بارے میں۔ باپ نے جب بیٹی کو دیکھا تو اس کو لگا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا، نہیں بابا جان میں ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کیا خوشخبری سنانا چاہتے ہیں آپ؟ اور وہ باپ جو کہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا تو باپ نے کہا، ظاہر سی بات ہے بیٹی، خوشخبری ہی ایسی ہے کہ میرا دل خوشی سے جھوم رہا
रहा है। तुम्हें पता है कि मैं शहर से बाहर कारोबार करता था। मैंने नया कारोबार शुरू किया और इस कारोबार में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ा फायदा दिया है और हम दौलतमंद मजीद बन गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही मैंने ये कारोबार शुरू किया था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज्यादा बरकत दी है और मेरी प्यारी बेटी, अब मैंने ये फैसला कर दिया है कि आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और ये जायदाद हिस्से के अलावा होगी, यानी जायदाद में से हिस्सा जो मिलेगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन ये तोहफा है मेरी जानब से ताकि मेरी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। बाप बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने बोला कि आज तो हम खुशियाँ मनाएंगे। उसने अपनी बेटी का माथा चूमा। जब सौतेली माँ ने देखा कि बाप ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी, उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोश रही और मुस्कुराती रही। बाप को दिखाने के लिए बेटी के पास आई और गले से लगा लिया और इसका माथा चूमते हुए कहने लगी, वाह, तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं और आज तो हम जश्न मनाएंगे। बाप भी बहुत खुश था कि सौतेली माँ इतने अच्छे तरीके से बेटी के साथ पेश आती है, यानी इसके पीछे इसकी बेटी पर कोई जुल्म हो ही नहीं रहा, सब दिखावा था। सुबह इस औरत के शोहर ने कहा कि मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपना कारोबार इस शहर में ले आऊँ ताकि मैं तुम दोनों के साथ रहूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे दोनों के बगैर रहता हूँ। तो उसने बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आप अपने काम सारे खत्म कर दें। कि बाप ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी बेटी की तरबियत खुद करूँ, इसकी माँ भी नहीं है, कम से कम बाप तो इसके साथ हो। बाप के मुंह से बेटी के लिए मोहब्बत भरे जुमले सुनकर वो तो ऊपर से नीचे तक जल गई थी, एक ऐसी आग में जो आग नजर नहीं आ रही थी। वो आग थी हसद की आग। इसने सोच लिया था कि इस बार मेरा शोहर शहर से बाहर जाएगा तो इसकी बेटी इसे मिलेगी ही नहीं। क्या करना था वो पूरा मंसूबा बना चुकी थी। शोहर शहर से बाहर चला गया, बस वो यही चाह रही थी कि सारा किस्सा अब खत्म हो जाए। जब शोहर बाहर चला गया, उसने मौके से फायदा उठाया। उसने अपने हाथों से खीर बनाकर इसमें जहर मिला दिया। उसने प्यार से अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उसको कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज इस बात का कफारा अदा करना चाहती हूँ। बहुत प्यार से तुम्हारी पसंद की मैंने खीर बनाई है, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। बच्ची जो माँ की ममता को तरसी हुई थी, वो नेक माँ की औलाद थी, उसको कैसे ना माफ करती। सारे जख्म भर गए, हर खता को बुला दिया और प्यार से इसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देखिए, मैंने आपको अपनी माँ ही माना है। चले आज अपने हाथों से आप मुझे खीर खिलाएं। माँ तो यही चाहती थी। उसने मगरमच्छ के आंसू यानी झूठे आंसू बहाते हुए सारी खीर इस बेटी को खिला दी और कहा, देखो, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब दोस्त बन के रहें। बेटी बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी वक्ती थी। जैसे ही खीर का प्याला खत्म हुआ, उस जहर ने अपना काम दिखाया। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने कहा, माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप हकीम साहब को बुला लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पेट में छुरी चला रहा है, मेरी आंतों को कोई काट रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, हकीम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो मरना ही है। तो वो लड़की कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? तो वो औरत कहने लगी, हाँ, तुझे मरना होगा। तू मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा है। तू मेरी खुशियों को खाने वाली कैसी नागन है, जिसको देख देख कर मैं चाहती थी कि कब से तेरा काम खत्म कर दूं, लेकिन आज मैंने अपने मंसूबे पर अमल कर लिया। और देख, जो खीर तूने खाई है, इसमें मैंने जहर मिलाया हुआ है। अब चंद ही मिनटों में तू मरने वाली है। कोई हकीम नहीं आएगा और तेरा बाप तो खसूसन तुझे बचाने नहीं आएगा। तू यही तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये कहकर वो चली गई। बेटी बेबसी से इस माँ को देख रही थी कि ये तो जुल्म की हद को पार कर चुकी है। अब तक इसकी हर खता को बुलाया कि शायद एक दिन ही इसके दिल में मेरे लिए नरमी आ जाए। उसने कभी इसके लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन अब वो जानती थी कि वो मर रही है, वो नहीं बच सकती। उसने उसी दर्द के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी मौत भी ना रहना, तू मेरे बाप के सामने इसका राज खोल देना। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद माँ आई तो इसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने को दफनाने के लिए एक तेज धार छुरी उठाई। सबसे पहले इसकी गर्दन इसके जिस्म से अलग की, फिर इसके बाजू, फिर इसकी टांगे। कुदरत देख रही थी एक औरत को किस तरह मार रही थी। वो एक बेटी की थी, किसी की तो बेटी थी, लेकिन इसका दिल नहीं कांप रहा था। जब इसके जिस्म के हिस्से हो गए तो इसने बोरी में इसको डाला और एक वीराने में ले गई और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, तुझे ऐसी जगह दफनाया है कि तेरा बाप यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकेगा। अब देख मैं क्या ड्रामा रचाती हूँ। वो घर आई, 3 दिन गुजर गए। का बाप वापस लौटा, अपनी बेटी को आवाजें देने लगा, मेरी प्यारी बेटी आ जाओ, तुम्हारे
بابا آ گئے ہیں، لیکن بیٹی کی آواز نہ آئی۔ یہاں پر وہ سوتیلی ماں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی غضب ہو گیا، آپ کی بیٹی پر میں نے اندھا اعتماد کیا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، لیکن دراصل وہ کسی اور کے ساتھ جاتی تھی اور وہ ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ وہ عشق کرتی تھی اور آپ کی بیٹی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اس کا باپ بولنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکا، میری بیٹی بہت ہی نیک اور شریف ہے، وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہرگز بھی ناجائز رشتے نہیں رکھ سکتی۔ میری بیٹی تو اللہ والی ہے، وہ گھر سے بھاگ نہیں سکتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تیلی ماں نے اس کو یقین دلایا، کیونکہ بیٹی لوٹ کر آنے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ سب محنت میں نے تمہارے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ غداری کی ہے اور اب وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اب وہ لوٹ کر آئی بھی تو کیا فائدہ، میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر مرنے کے وقت جب بیٹی نے دعا کی تھی یا اللہ تو میرا گواہ بن جا اور میری موت کی گواہی تو دے گا، میرے باپ کے سامنے تو میری سچائی پیش کرے گا۔ شوہر اب باہر نہیں جاتا تھا تو اتنا بڑا غم لگ گیا تھا کہ اس نے کاروبار کی طرف سے بھی ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ گھر میں پڑا رہتا۔ ایک رات وہ غم زدہ تھا اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ باہر آیا، وہاں پر ایک کتا کھڑا ہوا تھا۔ کتے کے منہ میں کسی کا سر تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا کہ پورا محلہ وہاں جمع ہو گیا۔ اس نے کہا میری بیٹی کا حال یہ کس نے کیا ہے؟ سوتیلی ماں سمجھ گئی کہ وہ پکڑی جائے گی۔ اس نے فوراً کہہ دیا ہاں تو تمہاری بیٹی بھاگ گئی تھی، اس کے عاشق نے اس کو مار دیا ہوگا۔ باپ تو چونکہ صدمے سے بحال تھا، اس نے کتے کی طرف دیکھا، کتا آگے آگے چلنا لگا اور باپ پیچھے پیچھے۔ پھر اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں پر جانے کا تصور کوئی بھی کر نہیں سکا۔ وہ کتا اس جگہ کو کھود رہا تھا اور کھودتے کھودتے جب اس نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہاں پر اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن ٹکڑوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اتنے دنوں کے بعد بھی گلی سڑی نہیں تھی۔ اس نے جیسے تیسے اپنی بیٹی کے تمام جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور پھر نماز جنازہ ادا کی، اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ دفن کیا۔ اس رات وہ سو نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ بے ہوشی کے عالم میں ذرا سا نیند میں گیا تو اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا تمہاری بیٹی ایک عبادت گزار نیک لڑکی تھی، اس پر تہمت لگانے والی تمہاری بیوی ہے، اسی نے اس کو مارا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس جگہ دفنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کہ وہ کتا وہاں تک پہنچا اور اس نے اس قبر کو کھودا۔ تمہاری بیٹی کی سچائی کی گواہی اور اس کی نیک نامی کی گواہی تو اس بات سے ہی مل جاتی ہے کہ اتنوں دنوں بعد بھی اس کا جسم گلا سڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا ہے، لیکن تمہاری بیوی گناہگار ہے۔ وہ باپ آدھا پاگل ہو چکا تھا، لیکن کیا وہ عورت صحیح رہتی؟ نہیں۔ جس طرح اس نے اس بیٹی کو مارا تھا، اس کو ایسی بیماری لگی کہ جس جگہ سے اس نے بچی کے جسم کو کاٹا تھا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپاہج کر دیا اور وہ گندگی کی حالت میں مری۔ کوئی بھی پرسان حال نہ تھا، اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ استغفر اللہ۔ ہماری ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ عبرتناک واقعہ ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھول دے گا کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر لیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔